أسمو وأجتاز السماء جلالا آر کے مشاعرہ میڈیا دن بھر تلاوتیں ہیں، دن بھر تلاوتیں ہیں، شب بھر عبادتیں ہیں، ہوتا نہیں کوئی دن اتوار مدرسوں میں، ہوتا نہیں کوئی دن اتوار مدرسوں میں۔ پہلا پیک جس سے میری مراد حضرت مولانا الحاج قاری محمد علی صاحب دامت برکاتہ میں وہ آپ حضرات کے درمیان آ رہے ہیں۔ آپ تمامی حضرات سے درخواست ہے کہ آپ کی ان کی قیمتی معروضات حسنہ سے آپ حضرات سماعت فرمائیں۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا وآقانا وأمجدنا محمدا عبده ورسوله، أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وأيضا قال الله تبارك وتعالى: هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا، ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون، صدق الله العظيم۔ وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: يقال لحامل القرآن يوم القيامة: اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلك عند آخر آية تقرأها، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ میرا مرنا میرا جینا الہی تیری خاطر ہو، میرا مرنا میرا جینا الہی تیری خاطر ہو، میرا رکنا میرا چلنا الہی تیری خاطر ہو۔ کوئی ایک آدمی بھی آمین سبحان اللہ آمین کہیے، آمین تو کہیے، یہ دعائیہ جملہ ہے،
کل بھی اس وقت میں خوردہ مکن پرشاد میں تھا، بہت بڑا مجمع، اس کا 10 گنا بڑا مجمع تھا ماشاءاللہ. تمام جماعتی احباب نے جلسہ کیا ماشاءاللہ. تو وہاں پر بھی چونکہ وہاں اوڑیا بولی جاتی ہے تو ہمارا محاورہ بھی ان کو سنایا. جب دیکھا کوئی آمین نہیں کہا تو میں نے کہا کہ بوچونے کی دردر ہوتا. ماسٹر صاحب سمجھ گئے بالکل ماشاءاللہ. بھئی بولی میں بھی وکیلی کرو گے، یہ بولی میں بھی کوئی خرچہ ہے، اللہ دیا ہے، ہم بول پا رہے ہیں. اللہ اگر وہ آواز کو روک لے، ہے کسی میں مجال کی آواز نکال لے، تو اس اللہ کا شکر ادا کرو. کم از کم آمین تو کہو. ہر دعا یا جملے میں آمین کہنا ہے. کہیں گے انشاءاللہ؟ انشاءاللہ. یہ انشاءاللہ بھی بہت کم لوگ بولے. زور سے بولو انشاءاللہ. انشاءاللہ. وقت رہتا تو میں وہ لطیفہ سناتا، لیکن وقت کم ہے، باتیں کچھ زیادہ ہیں اور کم وقت میں بتانی ہے. چونکہ میرا مزاج یہ ہے کہ اپنے علاقے میں ہم بہت بیان کرتے رہتے ہیں، لیکن جب کوئی مہمان آتا ہے تو ہمیشہ نہیں آئیں گے، کبھی کبھار آتے ہیں تو ان کو زیادہ موقع دینا چاہیے. یہ اخلاقی بھی اور اپنا فریضہ ہے کہ ایسا معاملہ کیا جائے. حضرت مولانا سعد النجیب صاحب تشریف لائے ہیں بہت دور سے اور بڑی مسافت طے کر کے آئے. آپ حضرات کے درمیان تشریف لائیں گے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اٹھک بیٹھک آپ کر لیں، یہ بے احترامی ہوگی. بالکل دل جمی سے سنیں گے. آدمی جب دل جمی سے، مومن جب دل جمی سے سنتا ہے تو اللہ تعالیٰ علماء کے قلوب کے اندر ان باتوں کو ڈالتے ہیں جو ہمارے لیے مفید اور کارگر ہوتے ہیں. اس لیے بڑی توجہ سے سنیے گا. آمین کہیں گے. میرا جینا میرا مرنا الہی تیری خاطر ہو، میرا رکنا میرا چلنا الہی تیری خاطر ہو. آمین. مساجد میں مجالس میں تو ہی تو ہو، میرے دل میں کون ہونا چاہیے؟ اللہ. مساجد، آج تو مساجد کے اندر اس کی بات، اس کی چغلی، اس کی غیبت، یہ سب نماز کو پڑھے بھی اکارت کر کے آگے. اللہ کرے ایسا نہ کرو. اللہ کے لاڈلو، جس عبادت کو تم نے، جس سجدے کو تم نے رب ذوالجلال کے سامنے ٹیکا ہے، اس سجدے کو قائم رکھ کر کے نکلو. اور باہر نکل کر کے کیا بات کرتے ہو کرو. گناہ الگ لوگ اگر غیبت کرو گے، کم از کم نماز تو مسجد کے اندر ہی اکارت تو نہیں ہوگی نا. مساجد میں مجالس میں تو ہی تو ہو، میرے دل میں میرا رونا میرا ہنسنا الہی تیری خاطر ہو. میرا چلنا میرا ہنسنا الہی تیری خاطر ہو. آمین آمین ماشاءاللہ. زمانہ ڈھل رہا ہے مغربی تہذیب میں، لیکن تیرے رنگ رنگنا الہی تیری خاطر ہو. انشاءاللہ اللہ کے رنگ میں رنگیں گے انشاءاللہ. ابھی حضرت مولانا حافظ یونس سلمہ جو میرے بھانجے بھی ہیں، زبردست نقابت کا ملکہ جن کو اللہ نے عطا کیا ہے، نہ جانے کیا کیا کہتے ہیں. کہے میرے لیے میں کچھ نہیں ہوں، دعا کرو کہ مولانا یونس صاحب نے جو کہا ہے اللہ اس کے مطابق بنا دے. تو وہ آیت آپ کو مولانا سنائیں گے. اللہ نے قرآن میں فرمایا
सिबगत अल्लाह वमन अहसन सिबगत अल्लाह मिनल्लाह। कि अल्लाह कहता है कि अल्लाह का रंग है और बंदे को चाहता है कि मेरे बंदे मेरे रंग में ढले। आज दुनिया क्या चाहती है? अपने रंग में अपने मुआशरे के मुताबिक गुजार देने के लिए लोगों को बना रहे हैं, और अल्लाह कहता नहीं मेरा रंग है और उस रंग में मेरे बंदो तुम रंग जाओ तो कामयाब हो जाओ। उसी को शायर कहता है, मेरे रंग में तुम्हें रंगना इलाही तेरी खातिर हो, तेरे रंग में हमें रंगना इलाही तेरी खातिर हो। आमीन आमीन। मेरा मुश्किल कुशा तू है, मेरा हाजत रवा तू है, वफा करना जफा सहना इलाही तेरी खातिर हो। वफा किससे करना? अल्लाह से वफा करना, इस्लाम से वफा करना, कलमे से वफा करना, नबी से वफा करना, सुन्नत से वफा करना, कुरान से वफा करना, उलमा से वफा करना, हुफ्फाज से वफा करना, इमामों से वफा करना, दोस्तों से वफा करना, यारों से मोहब्बत करना, वफा करना, पड़ोसियों से वफा करना। ये वफा करने का हुक्म तो है, जफा करने का हुक्म नहीं। जफा सहने का हुक्म शरीयत ने अता किया है। वफा करना जफा सहना इलाही तेरी खातिर हो, मेरा जीना मेरा मरना इलाही तेरी खातिर हो। मुअज़्ज़ज़ व मुअक्कर हज़रात उलमाए किराम, दोस्तों, बुजुर्गों, नौजवानों, अजीज तलबा, अजीज बच्चों, पर्दानशीन माएँ और बहनें, आप हज़रात के सामने नकीब जलता ने बड़ी तगोदों से इस महफिल को सजाया और उसके सजाने में बड़ी मेहनत की। अल्हम्दुलिल्लाह उनकी मेहनत कार और रंग लाई कि मजमा अब नजर आने लगा है, जबकि बिल्कुल मुंतशिर मजमा था। अल्लाह आपको अजर अज़ीम अता फरमाए, आपके एक एक लम्हे को अल्लाह कबूल फरमाए और इसका अजर हम सबों के पूरी कायनात के मोमिनीन और मोमिनात को अता फरमाए। आमीन। मैंने कुरान पाक की आयतें पढ़ी हैं, जिन आयतों के अंदर रब्बे जुल जलाल कहता है, हमने ही इस कुरान को नाजिल किया है और हम ही इस कुरान की हिफाजत करेंगे। आपने तौरात का नबी नाम सुना है, उस पर ईमान रखते हैं, मैं भी रखता हूँ। आपने इंजील का भी नाम सुना है, उस पर ईमान रखते हैं, मैं भी ईमान रखता हूँ। ज़बूर को भी आपने जाना है, सुना है, उस पर ईमान रखते हैं और मैं भी ईमान रखता हूँ। इसी तरह तौरात, ज़बूर, इंजील पर भी आपका और मेरा ईमान है, कुरान पर भी हमारा ईमान है। लेकिन ये अगली तीन किताबें जिसका मैंने जिक्र किया और उसके अलावा अंबियाओं मुरसलीन पर रब्बे जुल जलाल ने जो सुहुफ उतारे हैं, सहीफे उतारे हैं, उन सहीफों पर भी हमारा ईमान और यकीन है कि अल्लाह ने उन पर सही सही उतारा। लेकिन अल्लाह के उतारे हुए तौरात, अल्लाह के उतारे हुए ज़बूर, अल्लाह के उतारे हुए इंजील पर हमारा ईमान है जैसा कि वो अपनी शक्ल में था। बाद वालों ने, उसके मानने वालों ने जो बदल डाला है, उस पर हम ईमान नहीं रखते। और ये बदला क्यों गया? अल्लाह ने उनकी हिफाजत की जिम्मेदारी नहीं ली, क्योंकि अल्लाह के इल्म में था कि जो ये आखिरी दीन कुरान के तवस्सुस से
दीन इस्लाम बन करके आएगा तो उसकी हिफाजत इसलिए जरूरी होगी कि क़यामत तक फिर कोई दीन आने वाला नहीं है। इसीलिए अल्लाह ने पिछली किताबों के हिफाजत का वादा नहीं किया, अगर किया तो कुरान की हिफाजत का वादा किया। जिस आयत को मैंने पढ़ा उसी का तर्जुमा मैं आपके सामने सुनाया, उसमें एक लफ्ज आता है तो इन्ना लहू लहाफिजून, हमारे जिम्मे है उसकी हिफाजत करना। अल्लाह ने जो सेंटेंस, अल्लाह ने जो वर्ड, अल्लाह ने जो जुमला इस्तेमाल किया है वो हाफिजून बहुवचन का सेगा। अल्लाह ये भी कह सकते थे नहनु नहफजु, हम हिफाजत करें, लेकिन अल्लाह का इशारा इस बात की तरफ है कि इस कुरान की हिफाजत की जिम्मेदारी अल्लाह कह रहे हैं कि मैं हाफिजों से लूंगा, हाफिजों से करवाऊंगा। यानी हुफ्फाज़े किराम दुनिया में अल्लाह कहां कहां पैदा करेंगे। कब मौलाना दिलावर साहब बच्चे से बड़े होंगे, मरकजुल उलूम में पहुंचेंगे, मोहम्मद अली के शागिर्द बनेंगे और फिर वहां से दारुल उलूम देवबंद जाएंगे, फिर दारुल उलूम देवबंद से निकल कर आएंगे और दर्पण जैसे अजीम इलाका के अंदर इतना अजीम खिदमत देने के लिए अजीम किताब कुरान पाक की हिफाजत करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, नन्हेपन से मैं जानता हूं इनको। जिस तरह मशहूर थे हजरत मौलाना हाफिज शफी साहब, जिस तरह मशहूर थे कि उन जैसा हाफिज कोई नहीं होता था, हुफ्फाज़े किराम उनके सामने डरते थे। अल्लाह का शुक्र है मेरा ये लख्ते जिगर अजीजम मौलाना दिलावर की शक्ल में हाफिज कुरान जबरदस्त हाफिजे का मालिक, जबरदस्त हाफिजे का मालिक। अल्लाह ने इन्हें कबूल किया कि ये इदारा कायम हुआ। इदारे के क़याम अमल में भी मौलाना ने जिस तरह वो भी तशरीफ लाए थे, मैं भी आया था, तमाम उलमाए उड़ीसा तकरीबन हजरत नायब अमीर शरीयत की हमराही में हम लोग आए थे। बहरहाल वो मदरसा आज बार आवर है, फल देने लगा है और कई साल से फल दे रहा है। ये हुफ्फाज़े किराम को हम बहुत हकीर समझते नहीं, इनका मकाम इतना बुलंद है कि अल्लाह के नबी ने फरमाया जब तालिबे इल्म जमीन पर चलते हैं तो वो नूरानी मखलूक फरिश्ते इनके कदमों के नीचे पर बिछाते हैं कि मेरे पैरों पे चढ़ के जाओ तुम लोग। और क़यामत के दिन अल्लाह कहेंगे युक़ालु लिहामिलिल कुरआन यौमल क़ियामह, क़यामत के दिन अल्लाह हामिले कुरान, हाफिज़े कुरान, जामिए कुरान से कहेंगे ए हाफिज़े कुरान इक़रा वर्तक़ी, पढ़ कुरान और चढ़ता चला जा, दरजात में तेरा जो मकाम है उसमें चढ़ता चला जा। कैसे पढ़ वो भी अल्लाह बता रहा है, वरत्तिल कमा कुंत तुरत्तिलु फिद दुनिया, ऐसे पढ़ जैसे दुनिया में ठहर ठहर के पढ़ा करता था। यालमुन तालमुन कुरान नहीं है, याद रखो मुसलमानों, न पढ़ने का हक अदा होता है न सुनने का हक अदा होता है, लिहाजा अल्लाह के नजदीक वो मरदूद हो जाता है, इसलिए कि कुरान का हक अदा नहीं किया। इसीलिए मदारिस इस्लामिया उलमाए हक्का ने कायम किया कि ऐसे जय्यद हाफिज पैदा होंगे कि जिनकी जुबान को अल्लाह ऐसा खोलेगा कि साफ साफ अल्फाजों के साथ आयतों को पेश करेंगे, सुनाएंगे कि सुनने वाला भी साफ साफ सुनेगा। अलिफ अदा किया तो समझेगा, बा अदा किया तो ता तो समझेगा, ता अदा किया तो समझेगा। उन अल्फाज को पूरे तौर पर समझ करके कुरान को सुनेगा तो सुनने का जितना, पढ़ने का जितना सवाब, सुनने का उतना ही अज्र उसको दिया जाएगा। तो अल्लाह ताला कहेंगे इक़रा वर्तक़ी वरत्तिल कमा कुंत तुरत्तिलु फिद दुनिया, जैसे दुनिया में ठहर ठहर के पढ़ा करता था, आज भी ठहर ठहर के पढ़। अभी हजरत मौलाना ने उस आयत को भी पढ़ा था कि जमाहु वरत्तिलिल कुरान तरतीला, अल्लाह फरमाते हैं
کہ قرآن کو میرے لاڈلے نبی ترتیل سے پڑھیے، یعنی ٹھہر ٹھہر کے پڑھیے۔ اللہ کہیں گے اے حافظ قرآن، آج تیرا مقام اور قیامت کے میدان میں تیرا سنمان یہ ہے کہ جہاں تیرا قرآن ختم ہوگا جنت میں تیرا وہی مقام۔ اب یہ جنت کی طرف چلا، اللہ کہیں گے قف تو شفا، اے لاڈلے کہاں بھاگ رہا ہے جلدی سے جنت کا سن کے، رک اور سفارش کر۔ کس کی؟ جو ان طالب علموں کو حقیر سمجھتے تھے ان کی سفارش کرے گا، ذلیل سمجھتے تھے ان کی سفارش کرے گا۔ خواب سارا نے جہارا بہزارت منگر، تجھے دانی دری گرد سوارے باشی۔ درپن والوں کو معلوم تھا، بولو ایمانداری سے، حافظ دلاور کے پیدا ہونے سے پہلے، کہ اللہ تعالیٰ اسی بزم سے، اسی گاؤں سے، اسی قریے سے، اسی علاقے سے اللہ ایک عظیم حافظ اور عالم بنا کے نکالیں گے کہ ہمارے گاؤں کے نام کو روشن کرے گا۔ یہاں سے بچے پڑھ کر کے نہ جانے دنیا میں کہاں کہاں پہنچیں گے، اور اس گاؤں کا، یہاں کے گاؤں کے لوگوں کی قربانیوں کا فیض پوری دنیا میں پھیلے گا۔ پھیلے گا کہ نہیں پھیلے گا؟ بولے گا۔ معمولی نہیں ہے دوستو، نہ ہمارے یہاں لال قلعہ ہے کہ جس کی وجہ سے نام ہو جائے، نہ تاج محل ہے کہ جس کو بتا کر کے ہم نام کما لیں۔ اللہ نے رسول اللہ کا گھر عطا کیا ہے۔ گئے ببیت خدا وہ گئے ببیت رسول۔ حضرت حکیم الامت حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جہاں مسجد بھی ہو اور مدرسہ بھی ہو تو میں یہ کہوں گا کہ اللہ کے گھر کے سامنے رسول اللہ کا گھر موجود ہے۔ یہاں پر درس قرآن لیں گے اور وہاں درس قرآن سکھائیں گے، تو اللہ کہیں گے قف تشفع، تھوڑا ٹھہر اور دیکھ، آج تیرا سنمان اتنا میں تجھے دوں گا کہ تو نے بڑی تکلیف کے ساتھ، اے مسلمانوں انگلی اٹھانے سے پہلے مدارس پر خدا کا واسطہ دیتا ہوں سب کو، آ کر کبھی گھنٹہ بھر بیٹھ کر دیکھو وہ بچے جو رٹ رٹ کر کے اتنی تکلیف اٹھا کر اللہ کے کلام کو اپنے سینے میں لیتے ہیں، خدا کی قسم ہمارے آنسو نکل جاتے ہیں، ہم بیٹھ کر کے دیکھتے رہتے ہیں۔ اے اللہ تیرا کیسا بڑا کرشمہ ہے کہ ننھے سے تختی میں اپنے عظیم کتاب کو، قیامت تک کے لیے جو عظیم کتاب ہے، قانونی کتاب ہے، لائے عمل ہے، شریعت مطہرہ ہے، نبی پاک کے ذریعے سے اللہ تو نے دیا ہے، کہ ننھوں کے سینے میں اس قدر محنت کرتے ہیں۔ ہمارے بچے اتنا نہیں محنت کرتے جتنا وہ کرتے ہیں، اور وہ اپنے سینے میں اتار لیتے ہیں، ہمارے ہی بھلائی کے لیے کر رہے ہیں۔ ہمارے اوپر رحمتیں برستی ہیں، ہم نہیں جانتے۔ قبر والوں سے اگر پوچھ سکو پوچھو، ان کی قبروں پہ رحمتیں اتر رہی ہیں، نازل ہو رہی ہیں۔ دوستو آقا کے زمانے میں ایسا ہوا، مخالفت کرنے والوں نے مخالفت کی۔ جن آیتوں کو سورہ منافقین کی میں نے آیتوں کو تلاوت کی ہے، اللہ تعالیٰ نے ان منافقوں کا بھانڈا پھوڑا ہے جو اللہ کے رسول کی بھی دشمنی میں تلے ہوئے تھے، سامنے سے آؤ بھگت کرتے تھے، پیچھے سے مسلمانوں کے دشمن بنے ہوئے تھے۔ آتے رسول کریم سید عالم کی بارگاہ میں اور کہتے، اللہ کہتا اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول والله يعلم انك لرسول والله يشهد ان المنافقين لكاذبون۔ سورہ منافقون پوری سورت اتاری ان ڈھونگی ایمان کے درسانے والوں کے پاس سامنے۔ اللہ نے کہا اے میرے لاڈلے نبی، جب یہ آتے ہیں آپ کے پاس تو کہتے ہیں کہ ہم آپ کو اللہ کا رسول مانتے۔ اللہ کہتا ہے اللہ بھی گواہی دیتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہو،
یہ ہے کہ ان کا منہ تو کچھ کہہ رہا ہے اور دل میں کچھ ہے، یعنی اللہ کے رسول کو آخری رسول ماننے کے لیے تیار نہیں۔ پہلا پارا اٹھا کر دیکھو، یہی منافق کہتے ہیں کہ جب ہم مسلمانوں میں جاتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں، لیکن اصل جب کفار میں جاتے ہیں تو کہتے ہیں ہم مسلمانوں کا مذاق اڑانے کے لیے ان کے ساتھ جا کے بیٹھ جاتے ہیں۔ اِنَّا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، ہم ان کی جو ہے کہ توبیخ اور ان کی تضحیق کرنے کے لیے جا کے بیٹھ جاتے ہیں، اصل تو ہم تمہارے ساتھ ہیں، مشرکوں کے ساتھ۔ بہرحال ایک واقعہ مختصر سناؤں گا چونکہ لمبا وقت چاہیے بھی، اور میری طبیعت تقریباً 1.5 مہینے سے آواز پھنسی ہوئی ہے اور یہ درد کرتا رہتا ہے سرد گرم کی وجہ سے۔ تاہم مختصر یہ کہ اللہ کے رسول سید عالم جب ہجرت کر کے مدینہ المنورہ پہنچ گئے، غور سے سننا، جب ہجرت کر کے رسول اللہ مدینہ پہنچ گئے، مدینے میں لوگ جوق آتے رہے، سرور کونین کے قدموں پہ پہنچے اور آپ پر ایمان لا کر سرفراز ہوئے، یہودی علماء سرفراز ہوئے، مشرکین مدینے سے سرفراز ہوئے۔ تو مدینے کے لوگوں نے انصار مددگار ان آنے والے مکے سے مہاجرین کی مدد کی، طرح طرح سے مدد کی، ان تفصیلات میں جاؤں تو گھنٹوں چاہیے، لیکن اتنا سمجھو کہ مدینے والوں نے مکے والے حضور کے ساتھ آئے ہوئے لوگوں کی مدد کی، یہ مہاجر کہلائے اور وہ مدد کرنے والے انصار کہلائے، نصرت سے انصار۔ اتفاق سے مدینے کے ان انصار اور مہاجر مکے کے جو گئے تھے حضور کے ساتھی، ان میں سے چند لوگوں کا ایک علاقے میں مل جل کے جانا ہوا، گئے، کسی کو پتہ نہیں کہ ان کے اندر عبداللہ ابن ابی جو منافقوں کا سردار تھا وہ بھی ان کے ساتھ چلا گیا، اور ان کا مقصد رہتا تھا کہ دونوں ایمان والوں کو لڑاؤ، یہ مہاجر کو انصار سے مہاجر۔ اتفاق سے ان دونوں میں کچھ چکپک ہو گئی، جب جاتے ہیں سفر میں تو کچھ نہ کچھ تو ہوتا ہے۔ اتفاق سے عبداللہ ابن ابی کو موقع مل گیا اور کہنے لگا تم ہی لوگ تو ہو یہ جو آئے تھے وہاں سے مکے سے، ان کی مدد کیے ہو، آج اسی لیے تم پر چڑھ کے بول رہے ہیں، تم سے لڑ رہے ہیں۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ کچھ نہیں سمجھ میں آ رہا؟ موقع مل گیا ان کی آپسی لڑائی کا۔ مسلمانوں ابھی مولانا اتحاد کی طرف دعوت دے رہے تھے، اڑیسہ کے نائب امیر شریعت بھی ہیں، نائب صدر جمعیت العلماء اڑیسہ ہیں، شیر بالوبیشی ہیں مولانا ابو سفیان صاحب۔ اتحاد کے ساتھ رہو، چاہے دنیا چلی جائے کدھر، ہم اتفاق کی رسی کو، حبل اللہ کی رسی کو مضبوطی سے چھوڑ دو، اپنی ضد کو، اور اتفاق کی لڑی میں پیرو جاؤ۔ اللہ کے رسول کے صحابی حضرت زید بن ارقم عبداللہ ابن ابی کی بات کو سنا کہ مہاجر انصار میں لڑیٹی لگا دیا اور ان سے عہد لیا۔ میں نہیں کہتا، قرآن کہتا ہے، سورہ منافقون جو میں نے پڑھی ہے اس کے اندر، اس آیت کے اندر کہتا ہے، اللہ فرماتا ہے تو عہد یہ لیے کہ تم عہد کرو کہ جب مدینہ واپس جاؤ گے کیا کرو گے؟ ان مہاجرین کو نکال کر کے باہر کر دو گے۔ مہاجرین کون ہیں؟ کہنے لگے ذلیل لوگوں کو نکال کے باہر کرو گے۔ اب حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہی میں سے تھے، وہ جلدی سے آ کر آقا کی بارگاہ میں پہنچے اور کہا یا رسول اللہ یہ مہاجر اور انصار ساتھی مل جل کے گئے تھے، کچھ چکپک ہو گئی تو عبداللہ ابن ابی کو موقع مل گیا، اس نے کیا کیا ہے نہ ان دونوں کے اندر لڑائی لگا دیا اور کہنے لگا جب جاؤ گے واپس جو محمد الرسول اللہ کے پاس رہتے ہیں ان کو نکال کر کے باہر کرو گے اور ان پر کچھ خرچ نہیں کرو گے۔ آقا کے پاس کون لوگ رہتے تھے؟ بولو کون رہتے تھے؟ قرآن کو حاصل کرنے والے تو، طالب علم تو، اصحاب صفہ میں 80 کے قریب طالب علم تو، آقا انہی کو قرآن پڑھاتے تھے، وہی حدیث کو سنتے تھے، یاد کرتے تھے۔ بالآخر
हुजूर ने कहा अच्छा, हाँ या रसूल अल्लाह। तो आप देखिए होमिंग ज्यादा हो रहा है, वॉल्यूम कम करो, वॉल्यूम ज्यादा दो, उसको क्या कहते हैं इको कम करो, सुनने में तकलीफ होती है लोगों के। बहरहाल ज़ैद इब्न अरक़म ने जो ही आका को कह दिया आकर, इत्तेफाक से काफिला जब आया हुजूर ने पूरे काफिले को बुलाया, ज़ैद इब्न इसको अब्दुल्ला इब्न उबई को बुलाया और पूछा तूने इस किस्म की बातें कही हैं जो ज़ैद बोल रहे हैं, ज़ैद इब्न अरक़म। कहा कि नहीं नहीं मैंने कुछ नहीं कहा, गालुए तो हर जमाने में रहते ना, झूठे। और याद रखो अल्लाह कहता है लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, झूठों पर अल्लाह की लानत है। हजार तुम प्रेशर डाला लो किसी का, अल्लाह की लानत बरस करके रहती है, बरसती ही। तो अल्लाह ने रसूल एक अच्छा थोड़ी देर के लिए ज़ैद इब्न अरक़म शर्मिंदा हो गया, उसने इनकार कर दिया। तो अल्लाह को बर्दाश्त नहीं हुआ, अल्लाह ने इन आयतों को नाजिल फरमाया, यक़ूलून लइन रजअना इलल मदीनति लयुख़रिजन्नल अअज़्ज़ु मिनहल अज़ल, के लोग कहते हैं जब मदीना जाएंगे तो हम इन जलील लोगों को, यानी ईमान वालों को जलील कह रहा है, इन जलील लोगों को निकाल कर हम इज्जत वाले बाहर कर देंगे, यानी मक्का वापस कर देंगे। और इन पर खर्च ला तुन्फ़िक़ू अला मन इंद रसूलिल्लाह, मत खर्च करो उन लोगों पर जो रसूलुल्लाह के पास रहते। अल्लाह ने जवाब दिया लिल्लाहि खज़ाइनुस समावाति वल अर्द वलाकिन्नल मुनाफ़िक़ीन ला यअलमून। अल्लाह ने कहा अरे ये क्या कहते हैं ये देंगे तो ये पलेंगे और पढ़ेंगे। अल्लाह कहता है कि अल्लाह के पास जमीन और आसमान का खजाना है, वो अपने खजाने से अपने दीन की इशाअत करवाएगा। और करवाया। अब्दुल्ला इब्न उबई इस कदर जलील और रुसवा हुआ कि वहां से भागता नाम लेना पड़ा, लेकिन अंजाम कार यही हुआ कि वो जहन्नम रसीद हुआ। बहरहाल उन तफसीलात में जाए बगैर मैं अर्ज करूंगा मुसलमानों, हमारा रास्ता रसूलुल्लाह का रास्ता, हमारा रास्ता सहाबा का रास्ता, हमारा रास्ता ताबिईन का रास्ता, हमारा रास्ता तबे ताबिईन मुफस्सिरीन मुहद्दिसीन का रास्ता है। इन रास्तों को कभी मत छोड़ना, चाहे कुछ भी हो जाए, अपनी इज्जत को भी दांव में लगा दो, लेकिन अल्लाह के रसूल के इस अतिथि भवन, इस गेस्ट हाउस और इस खानकाहे रसूल को ताराज होने मत देना। अपनी इज्जत को लगा दो दांव में, यकीनन कल क़यामत के दिन रब्बे ज़ुल जलाल हमें इज्जत वालों में शामिल करेगा, उन मुनाफिकीन जलील लोगों में शामिल नहीं होने देगा। कब शर्त अव्वल कब कदमानस के मजनू बाशी, बशर्ते कि हम दीवाने बने इन मेहमानान रसूल के। तो अल्लाह के रसूल फरमाएंगे, अल्लाह फरमाते हैं कहा जाएगा किफ तुशफ़ा, ए हाफिज़ कुरान रुक, और भी तेरा एजाज है। 10 ऐसे आदमी जिन पर जहन्नम वाजिब हो गया है, तू उनको लेकर जन्नत में जा। और कहा जाएगा जो तुझसे मोहब्बत करते थे, जो तेरा साथ देते थे, अपनी औलाद से बढ़कर और बालातर रसूलुल्लाह के मेहमान को समझते थे, उनको भी साथ लेकर के जा। आलिमों के लिए हुक्म है 80 के करीब बंदों को जो उनसे मोहब्बत रखते होंगे। और बाद रिवायतों में आया है जिनके साथ वो मोहब्बत की निगाह डालेंगे, जिनके पीठ पे हाथ रख देंगे, कंधे पे रख देंगे, अल्लाह उनको भी जहन्नम रसीद होने के बजाय जन्नत नशीब बना देगा। ये एजाज है, सम्मान है अल्लाह की तरफ से कुरान की खिदमत की वजह से। तो आज वो बच्चा मेहनत कर रहा है, उसकी मेहनत पर हम जरा सा नमक, जरा सा चीनी दे करके, मुझे याद है हजरत मौलाना अबू सुफियान साहब कासमी को याद है, उनके गांव में हजरत मौलाना सिराजुल साजिदीन साहब और मैं और एक जमालुद्दीन चतुर्वेदी आया करते थे। आप लोगों को याद है नहीं है?
حضرت مولانا کے گاؤں میں جب گئے آخن محلہ تقریر ہوئی تو بالو بشی والے تو نذرانہ ہدیہ زیادہ دیتے ہیں ماشاءاللہ، اللہ نوازا ہے، اب تو ہر جگہ ہونے لگا، تو کافی دیا ہدیہ حضرت کو خود سے، کبھی فرمائش نہیں، کبھی فیس مقرر کر کے، ہمارے اکابرین کا ترہ کبھی نہیں رہا ہے، کیونکہ اکابرین کی توجہ اللہ پہ ہوتی تھی، دنیا کی دولت پہ نہیں ہوتی تھی۔ اس لیے آج بھی ہم بنگال جاتے ہیں، مہاراشٹر جاتے ہیں، ابھی وجے نگرم گئے، اسی طرح آندھرا اور مدراس، بنگلور، کوئی نہیں کہہ سکتا کہ ہم نے فیس مقرر کیا ہے، تو ہمارے اکابرین کا طرز نہیں کہ دین کو بیچ کر کے ہم دنیا کا پیکٹ گرم کریں۔ یہاں نہیں دیا اللہ، کہیں سے اللہ ہماری حاجت کو پورا کرے گا، کرتا ہے اللہ۔ تو بہرحال حضرت مولانا کے ہاں بیان ہوا، واپس آئے، چونکہ مولانا میرے کمرے میں لیٹے تھے، مفتی مولانا جمال الدین چترویدی، تو صبح ہوتے ہوتے نماز کے بعد مولانا نے ہر بچے کو 20-20 روپیہ، اس زمانے میں آج سے 22-23-24 سال پہلے کی بات کہ 25 سال پہلے کی بات بتا، 20-20 روپے نکال کے دیں۔ تو میں نے کہا حضرت جو نذرانہ ملا ہے وہ تو سب ختم ہو جائے گا۔ حضرت مولانا نے جو جواب دیا تھا، مسلمانوں آج بھی یاد کرتا ہوں تو آنکھ سے آنسو آتا ہے، فرمایا مولانا میں کچھ نہیں دے رہا ہوں، میں ان کے خون میں ایک قطرہ اپنا ملا رہا ہوں۔ ان مہمانان رسول طالب علموں کا جو خون بدن میں چل رہا ہے، جو خون انرجی بن کر کے حفظ قرآن میں لگے گا، ان کے ان قطرات میں میں اپنا ایک قطرہ بنا کر کے ڈالنا چاہتا ہوں۔ جو کھائیں گے لقمہ، اس سے قطرات اللہ بنائیں گے، ان کے ان خون میں میرا بھی ایک قطرہ شامل ہوگا، اور وہ جو قرآن پڑھے گا مجھ کو اس کا اجر ملے گا۔ ایک عالم کا سوچ ایسا ہوتا ہے۔ اور میرا خدا وہ ہے جو یہاں دیا ہے، یہاں نہیں بھی ملے گا تو وہاں بہار کے تھے غالباً، وہاں جا کر کے اللہ وہاں کا انتظام کر دے گا میرے روزی کا۔ مسلمانوں ان طالب علموں کو حقیر نہ جانو، یہ اللہ کے رسول کے مہمان ہیں، یہاں تک کہ آپ نے فرمایا فاطمہ کے بھائی ہیں، عائشہ کی اولاد ہے۔ حضرت عائشہ کی کوئی اولاد نہیں تھی، حضرت عائشہ نے فرمایا رسول اللہ مجھے اولاد چاہیے۔ مسلمانوں آقا کائنات کے سرور ہیں، کائنات کے مبدع ہیں، کائنات کے خلاصہ ہیں، کائنات جس کے صدقے میں بنی ہے، وہ اگر چاہتے اللہ سے دلاتے۔ اللہ نے، رسول اللہ نے فرمایا عائشہ اللہ سے مانگو، میں نہیں دے سکتا، اللہ اگر چاہے گا اولاد ہوگی، اللہ نہیں چاہے گا تو عقیمہ باندھ کر کے چھوڑ دے گا۔ تو اتفاق سے آپ نے فرمایا چونکہ عائشہ کی کوئی اولاد نہیں، آپ نے تسلی دی، فرمایا یہ مہمان رسول طالب علم جو رسول اللہ کے ساتھ ابو ہریرہ، انس ابن مالک اور دوسرے صحابہ جو آپ کے شاگرد ہیں، ان کو بارے میں، اور مہمان رسول جو قرآن یاد کریں گے رہتی دنیا تک، وہ سب عائشہ کی اولاد اور حضرت فاطمہ کے بھائی ہیں۔ ان کی عظمت اسی قدر ہونی چاہیے جس طرح اس کی ہونی چاہیے۔ کریں گے انشاءاللہ، بولو زور سے، ہاتھ اٹھائے ہر ایک بندہ، اللہ دیکھ لے کہ ہم کو اللہ قبول کر لیا ہے۔ ہم اب سے ان مہمانان رسول سے بہت اونچا برتاؤ، اپنی اولاد سے زیادہ پیارا، اپنی اولاد سے زیادہ محترم بنا کر کے ان کے ساتھ پیش آئیں گے، اور ان کے پر خرچ کریں گے، بدل و جان خرچ کریں گے۔ یہ ہمارے لیے کل قیامت کے دن سفارشی بنے انشاءاللہ۔ تو یہ بھائیو، بزرگوں اور دوستوں، ان پر خرچ کرنا، حضرت عبد القادر جیلانی بلکہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے لکھا ہے، جہاد میں ہزاروں رقومات خرچ کرنے سے زیادہ اجر طالب علموں کے پڑھائی میں خرچ کرنا زیادہ اجر رکھتا ہے۔ دیکھیے ان کی کتاب اٹھا کر، ہم غلط نہیں بولیں، اسلام کا بنیاد یہی ہے، اور یہ خانقاہیں ہیں، یہ قلعے ہیں اسلام کے، اسلام یہاں محفوظ ہے۔ اے رب در سرکار کا دربان بنا دے، اے رب در سرکار کا دربان بنا دے، مجھ جیسے گداگر
کو بھی سلطان بنا دے. خالی ہے میرا ہاتھ بہت دور ہے طیبہ، بہت دور ہے طیبہ، اس منزل دشوار کو آسان بنا دے، اس منزل دشوار کو آسان بنا دے. اے صاحب قرآن تو ایک نظر کرم کر، تو ایک نظر کرم کر، بچوں کو میرے حافظ قرآن بنا دے، بچوں کو میرے حافظ قرآن بنا دے. معزز حاضرین، دوست بزرگوں، آپ بڑی ہی قیمتی بن گئے ہو، توجہ کے ساتھ قرآن و حدیث کو سننے والے بیٹھ گئے ہو. پورا مجمع ساکت و سامد ہے. اللہ اس مجمع کو اسی طرح اخیر تک قائم رکھے، اور حضرت مولانا مہمان خصوصی حضرت مولانا سعد النجیم صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے بیان کو سن کر، دل جمی سے بیٹھ کر، اخیر تک سن کر، دعا میں شامل ہو کر. ہر دن ہم سوتے ہیں، آج کی رات کو اللہ کے لیے قربان کرو. جب تک پروگرام چلے گا بیٹھیں گے، سنیں گے. لیکن اب میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ جن میں جو سکت ہیں اللہ کے لیے مدرسے کے لیے ڈالتے جائیں. یہ مدرسے چلتے ہیں چندوں سے، آپ کے مخلصانہ چندوں سے. دیکھیے، ایک آدمی اگر آ رہا ہے، اپنے بغل والے کے ہاتھ میں دوسرے لوگ دے دے کہ بھائی میری طرف سے یہ لے لو، پورا مجمع. جزاک اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، الحمدللہ. اللہ کے بندے نے بغیر نام بتائے سرم و علانیہ، سرم پر عمل کرتے ہوئے 1000 روپے اللہ کا بندہ. ماشاءاللہ. دیکھیے ماشاءاللہ 500 روپیہ. ملتی کی غریبی کا دکھڑا جو سنا دیں گے، ملت کی غریبی کا دکھڑا جو. بھائی یہ مدرسے کے صرف طالب علم، چھوٹے نابالغ طالب علم، ان کو بھیج دیجیے. حافظ تلاوت کہاں ہے؟ بچوں کو بھیج دیے. عورتوں میں میری ماں بہنیں بھی دے گی. اللہ کے لیے وہ رسول اللہ کے مہمان کو اپنا مہمان مانتی ہے. ملت کی غریبی کا دکھڑا جو سنا دیں گے، آنسو کے عوض تم کو ہم خون رلا دیں گے. برباد ہے یہ مکتب، یہ مدرسہ ویراں ہے، تم ہاتھ بٹاؤ ہم گلزار بنا دیں گے. تم ہاتھ بٹاؤ ہم گلزار بنا دیں گے. یہ ایضاح العلوم. اور اسی طرح آپ کے درپن کا قدیم مدرسہ جو مسجد کے پاس ہے، یہ سب مدارس، باتوں کا مدرسہ، جتنے بھی مدارس ہیں، اس کو اونچا نیچا مت دکھاؤ، سب کو برابر جانو. جی جہاں چاہتا ہے مدد کرو، لیکن کسی کی تذلیل، کسی کی تحقیر قطعاً شریعت میں جائز نہیں ہے. لہذا ہم سب مدارس کی معاونت کریں، جس سے چاہے زیادہ دیں، جس کو چاہے کم دیں، یہ آپ کے اختیارات میں ہے. لہذا ان مدارس سے محبت آپ کا دینی اخلاقی فریضہ ہے. آپ حضرات زیادہ سے زیادہ، یہاں تک کہ میری درخواست ہوگی کہ آپ جاتے وقت میں جو بھی بچا کچا رہے گا سب ڈال کے جاؤ، اللہ آپ کے جیب کو بھر دیں گے. آمین آمین. بے شک اللہ جزائے خیر دے. اللہ اکبر. دیکھیے زندہ آ کر دے کے ختم ہونے والے ہیں. آئے سب دے کے گئے، جو نہیں آئے ہیں اللہ کے لیے جاتے وقت تو مسابہ کرتے وقت میں دے کر کے جائیں گے. لیکن ایک لاڈلا بیچ سے اٹھ کر کے آیا،
माशाअल्लाह। एक लाडला इसी जगह से बीच से उठ करके आया, नाम बता दूं, नाम बता दूं? माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। उन्होंने, यहाँ कब्रिस्तान बगल में है, उन तमाम मरहूमीन के नाम से 5,000 रुपए का सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। अल्लाह इनकी उम्र में, हयात में, सेहत में बरकत अता फरमाए और उन मरहूमीन की पूरी पूरी दुआएं जो उनको अजर के शक्ल में, जन्नत की कियारी के शक्ल में अल्लाह अता किया है, उसका अजर इनके मरहूमीन को और इनके तमाम जिंदों को, हम सबको अल्लाह इसके अजर से नवाजे। भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, मोहब्बत की निगाह से देखें, इंशाअल्लाह आपको बड़ा फायदा। जज़ाकल्लाह मेरी बच्ची, मेरी बेटी लाकर पहुंचा, अल्लाह इसकी उम्र में, हयात में बरकत दे, बच्चियों की जिंदगियों में बरकत, नेक बनाए, सालिहा बनाए। आप हजरात मोहब्बत की निगाह से बगैर हरकत के इस मंजर को देखें। अभी दस्तार बंदी होगी इन दोनों बच्चों की, अल्लाह इन बच्चों को कबूल किया है, लिहाजा इन मकबूल बंदों को अगर मोहब्बत से दिखेंगे तब भी अजर से खाली नहीं है। लिहाजा इन चंद कलिमात के साथ मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिला ताखीर।